تو یہ بھی بات ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ بالکل ممکن ہے کہ دو مسلمان گروہوں کے درمیان کوئی اختلاف ہو جائے۔ وہ اختلاف کس طرح کا ہو سکتا ہے؟ وہ عقیدے کا اختلاف ہوگا تو پھر تو کوئی مسلمان ہی نہیں رہے گا، لیکن اگر وہ اختلاف اس کی نوعیت سیاسی ہے، اس کی نوعیت فقہی اور فروعات کی ہے، تو پھر وہ سارے مسلمان رہیں گے۔ میری بات کو سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ بھائی جو سیاپا ہمیں یہاں اس وقت ہے وہ کیا ہے کہ آپ دیکھ لیں شیعہ سنی بریلوی اہل حدیث سارے بنیادی عقائد سب کے ایک ہیں، سب کے بنیادی عقائد ایک ہے، سب اللہ کو مانتے ہیں، ایک اللہ کو مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے قائل ہیں، قرآن مجید کو آخری کتاب مانتے ہیں، مرنے کے بعد اٹھنے پر یقین رکھتے ہیں، حج کے لیے بیت اللہ کے علاوہ کسی اور جگہ حج کے لیے کوئی بھی نہیں جاتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مسلمانوں کے درمیان، دنیا بھر کے مسلمانوں کے درمیان بنیادی عقائد کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے۔ اب جو اختلاف ہے اسے آپ پولیٹیکل یا کہہ لیجئے کہ زیادہ تر آج کی اصطلاح میں جو فقہی یا فروعی اختلافات ہیں، تعبیرات کے اختلافات ہیں، ان اختلافات کی موجودگی میں میں اور آپ دوسروں سے اختلاف کا حق رکھتے ہیں، لیکن اس اختلاف کا حق رکھنے کے باوجود میرے اور آپ کا یہ اختیار نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے دین اور ایمان کا، ان کی جنت اور جہنم کا فیصلہ کریں۔ میری بات کو ذرا غور سے سنیے، جب بنیادی عقائد ایک ہوں تو فروعی اختلافات کی وجہ سے، سیاسی اختلافات کی وجہ سے ہم ایک دوسرے پر کفر کے فتوے نہ لگائیں۔ یہ جس طرح ہمارے ہاں تماشے لگے ہوئے ہیں، لوگوں نے جس طرح یہ مذہبی فرقہ واریت ہے اسی طرح سیاسی فرقہ واریت ہے۔ تو یہ مسلمانوں کے درمیان آغاز میں جو اختلاف ہوا، تو مجھے آپ یہ بتائیے یہ اختلاف مذہبی تھا یا سیاسی تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ کے درمیان کوئی مذہبی اختلاف تھا؟ نہیں، یہ سیاسی اختلاف تھا۔ جو بعد کے دور میں آپ کو اختلاف نظر آتا ہے وہ بھی سیاسی اختلاف ہے۔ یہ پھر آپ کمال دیکھیے کہ کس طرح وہ سیاسی اختلاف آہستہ آہستہ مذہبی اختلافات کے اندر ڈلتا چلا گیا، اور لوگوں نے اپنے الگ الگ گروہ کھڑے کر لیے اور تماشا لگا دیا۔